کیا آپ قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ باذن اللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم سورہ نازعات کی آیت 1 سے 9 کا لفظ با لفظ ترجمہ اور مکمل گرامر یعنی نحو و صرف کے قواعد سیکھیں گے۔ ہم صرف ترجمہ ہی نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ الفاظ یعنی اسم، فعل اور حرف مل کر کس طرح ایک خوبصورت جملہ بناتے ہیں۔ اسکرین پر ان آیات میں موجود عربی زبان کے اجزاء یعنی اسم، فعل اور حرف کو 3 الگ الگ رنگوں میں واضح طور پر نمایاں کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ نازعات کا مختصر تعارف اور پس منظر۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے۔ اس میں قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرشتوں کی مختلف ذمہ داری کی قسم کھا کر قیامت کو یقینی ہونے پر دلیل دی ہے۔ پہلی 5 آیات میں فرشتوں کے کاموں کا ذکر ہے، جبکہ آیات 6 سے 9 میں قیامت کے ابتدائی ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ان آیات میں آنے والے الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الفاظ مل کر کس طرح جملے بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کی پہلی آیت، والنازعات غرقا۔ اس آیت کا سب سے پہلا لفظ ہے واو۔ یہ حرف ہے، حرف قسم و حرف جر، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی اس کے بعد اسم آئے گا جس کی قسم کھائی جائے، تو وہ آ رہا ہے النازعات، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نازعاتی، تو یہاں پہ یہ مجرور ہے اور یہی مقسم بھی کہلاتا ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ مقسم بھی کہلاتا ہے۔ یہ لفظ ان فرشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شدت سے جھٹکے لگا لگا کر روحیں کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان سے۔ یہ نازعات لفظ ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، نازعاتن کی جمع ہے، یعنی اسم الفاعل من الفعل نزع، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ، تو جار و مجرور یہ متعلق ہوتے ہیں اور یہ متعلق ہوئے ایک فعل محذوف کے، یعنی اقسمو اس کے متعلق ہوئے۔ تو اقسمو فعل اپنے فاعل انا اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ قسم ہو گیا۔ اب اس کا جواب قسم بھی آنا ہے، تو جواب قسم ہم دیکھیں گے آیت نمبر 5 کے بعد۔ نون زا عین حروف اصلی ہیں اس کے، اور ثلاثی مجرد میں ضاد کے وزن پہ آتا ہے، ضرب یضرب سے، نزع ینزع یا فا پر یعنی فتح یفتح پر، تو نزع ینزع یا نزع ینزع، نزعا یعنی آہستہ آہستہ زوردار جھٹکے دے کر نکالنا، اکھاڑنا یا کھینچنا۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہے کھینچ کر نکالنے والے۔ تو النازعات جو ہے یہ ایک صفہ ہے، یہاں پر کس کی صفہ ہے؟ ایک محذوف موصوف کی، جو الملائکہ ہے، یعنی الملائکۃ النازعات، ایسے ملائکہ جو نازعات ہیں۔ تو اس طرح ملائکہ
موصوف اپنی صفہ سے مل کر یہ مجرور اور یہ متعلق ہیں اقسمو فعل کے. اور اس کے بعد میں ہے غرقن، یہ اسم و مصدر ہے. فعل اغرق یغرق اغراقن سے. مصدر اور اسم مصدر میں فرق یہ ہے کہ اسم مصدر چھوٹا ہوتا ہے بنسبت نارمل مصدر سے، یعنی جیسے اغراقن اس میں 4 حروف ہیں لیکن غرقن میں صرف 3 ہیں. اسی طرح جیسے کلم یکلم، تکلیمن اس کا مصدر ہوتا ہے لیکن کلامن بھی ہوتا ہے، تو وہ کلامن اسم مصدر ہے اور تکلیم مصدر. تو اصل میں یہ یہاں پہ مفعول مطلق ہے اور یہ حال بھی بن سکتا ہے. منصوب و علامت نصبہ الفتح الظاہر علی آخرہ. غین را قاف اس کے حروف اصلی ہیں اور سین کے پیٹرن پہ آتا ہے سمیع یسمع پر. غرق یغرق غرقن یعنی پانی میں ڈوبنا، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا گہرائی میں ڈوب کر. تو اس طرح اقسم و فعل اپنے متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ ہوا. اب دیکھتے ہیں اس آیت کا آسان مفہوم. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہے جو کافروں کی روحیں بڑے دردناک طریقے سے ان کے جسموں میں ڈوب کر کھینچتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے ان سے اور نیکوکاروں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسلوب قسم، اس کے کتنے حصے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں. تو اجزائے قسم 3 ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے القسم، یعنی جس حرف سے قسم کھائی جائے، جس میں ادوات قسم آتی ہیں، یعنی واو، با اور تا، یہ اقسم کا معنی دیتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر مقسم بھی، یعنی ایسی چیز جس کی قسم کھائی جائے، جیسے والشمس وضحاها، تو واو کے بعد میں الشمس ہے، یہ مقسم بھی ہے، اور یہاں آگے واو کے بعد ضحاها ہے، یہ بھی مقسم بھی ہے. اور تیسرے نمبر پر آتا ہے مقسم علیہ، یعنی جواب قسم، جس بات پر قسم کھائی جائے، یعنی جو بات ثابت کرنی مقصود ہو، جیسے قد افلح من زکاها. اب چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف. تو دوسری قسم ہے والناشطات نشطا. پھر واو ہے، یہ واو حرف عطف ہے، یعنی اس سے آگے آنے والا لفظ یا جملہ معطوف ہوگا. اور چونکہ معطوف آپ کو پتہ ہے اعراب میں اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا اور. اس کے بعد آ رہا ہے الناشطات، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجرور ہے. معنی وہ فرشتے جو آسان سے گروہوں کو کھولتے ہوئے مومنوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. یہ بھی اس میں قسم ہے، یعنی مقسم بھی ہے، مجرور ہے. وعلامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ. تو یہ معطوف کس پہ ہو رہا ہے؟ نازعات پر. معطوف جمع مؤنث سالم، کس کی جمع؟ ناشطاتن کی. نون شین طا اس کے حروف اصلی ہیں. نشط ینشط نشطن، یعنی آہستہ اور آسانی سے باہر نکالنا، یعنی پل آؤٹ جینٹلی. اور ناشطتن اسی فعل کا اسم الفاعل ہے. یہاں پہ اس کا معنی ہو جائے گا آسانی سے باہر نکالنے والے. اور آگے ہیں نشطن، اسی فعل کا یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہو جائے گا. کس کے لیے؟ ناشطتن کے لیے. مفعول مطلق کیوں آتا ہے؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے، توکید کے لیے. تو نشطن یعنی آسانی سے باہر نکالنا. تو اس طرح ناشطتن اپنے مفعول مطلق سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف نمبر 1 ہو جائے گا نازعاتن پر. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا آسان مفہوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے
جو بہت نرمی اور آرام سے مومنوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 3 ہے والسابحات سبحا، یہاں بھی واو ہے، حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب۔ اس کے بعد آنے والا لفظ اسم ہے اور وہ معطوف ہو جائے گا، معطوف نمبر 2۔ واو یعنی اور، آگے آ رہا ہے السابحات، یہ بھی اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث سالم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ال سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی معرفہ ہیں، مجرور بھی ہیں۔ وعلامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ، اس کا مطلب ہے وہ فرشتے جو تیزی سے پانی یا ہوا میں تیرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ بھی اس میں قسم ہے، یعنی مقسم بھی ہے، اور معطوف نمبر 2 ہے۔ سین با حا اس کے حروف اصلی ہیں۔ سبح یسبح سبحا اور سباحتن، یعنی تیرنا پانی کی سطح پر یا ہوا میں۔ تو السابیات یہاں معنی ہے تیرنے والے، اور اس کے بعد ہے سبحن جو مصدر ہے، یعنی یہ بھی مفعول مطلق ہے سابحات کے لیے، اور یہاں معنی ہے تیرنا۔ اور اب دیکھتے ہیں اس کا آسان مفہوم۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو آسمان سے زمین پر پانی اور ہوا میں بڑی رفتار سے تیرتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 فالسابقات سبقا، اس آیت کا سب سے پہلا لفظ ہے فا، یہ حرف ہے، حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، حرف عطف ہے، یعنی آنے والا لفظ ہو یا جملہ ہو وہ معطوف کہلائے گا، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے اور یا پھر، اور معطوف آ رہا ہے السابقات، سبھی کے پہلے ال لگا ہوا ہے، یعنی معرفہ ہیں، اور اینڈ میں کسرہ ہے، یعنی مجرور ہیں۔ کیونکہ معطوف ہیں، معطوف علیہ کو فالو کریں گے، یعنی تابع ہیں یہ۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم ہے، اسم الفاعل سابقتن کی، اور سین با قاف اس کے حروف اصلی ہیں۔ ثلاثی مجرد میں یہ ضاد کے وزن پہ آتا ہے، ضرب یضرب سے، تو یہ ہوگا سبق یسبق سبقن، یعنی آگے نکلنا یا پہل کرنا۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہو جائے گا تیزی سے آگے بڑھنے والے۔ کون؟ فرشتے، کیونکہ یہ سابقات جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ صفہ ہے ایک محذوف موصوف، یعنی الملائکہ کی۔ تو ایسے ملائکہ جو سابقات ہیں، جو پہل کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ کیسی سبقت؟ سبقن، یہ توکید کے لیے آیا ہے، سبقن مفعول مطلق منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور یہ اسی فعل سے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں سبقن مصدر ہے، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے آگے بڑھنا۔ تو اس طرح السابقات اپنے مفعول مطلق سے مل کر معطوف نمبر 3 ہوا النازعات پر۔ تو اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں، یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر کام کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے فالمدبرات امرا، اور یہاں بھی حرف فا عطف ہے مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، یعنی پھر، تو عطف ہے یعنی اس کے بعد آنے والا لفظ معطوف ہوگا، اور یہ معطوف نمبر 4 ہو جائے گا النازعات پر، وہ ہے المدبرات، اور اس کا اعراب بھی پچھلی آیتوں جیسا ہی ہے، یعنی مجرور ہے، جمع مؤنث سالم کا صیغہ،
جو اسم الفاعل ہے من الفعل دبرا، دال بارا اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہاں پر یہ باب تفعیل کے وزن پر ہے، یعنی دبر یدبر تدبیراً، اس کا معنی ہے تدبیر کرنا اور منصوبہ بندی کرنا۔ تو یہاں پر معنی ہے کسی کام کو انجام تک پہنچانے والے، اور یہ بھی پچھلے معطوفوں کی طرح صفہ ہے ایک محذوف موصوف یعنی الملائکہ کی، تو یہ صفہ اپنے موصوف سے مل کر معطوف نمبر 4 ہو جائے گا النازعات پر۔ اور اس کے بعد میں ہے امرن، یہ مصدر ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور یہاں پر یہ مفعول بھی ہے، منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ کس کا مفعول بھی ہے؟ اسم الفاعل مدبرات کا۔ حمزہ میم را اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں نون کے وزن پہ آتا ہے نصر ینصر پر، تو یہاں پہ ہوگا یہ امرا یا امرو امرن، یعنی حکم دینا، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے کوئی کام یا حکم یا کوئی منصوبہ۔ تو اس طرح آیت نمبر 1 النازعات غرقا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر یہ متعلق ہوئے ایک محذوف فعل اقسم کے، اور اقسم فعل جس میں انا فاعل ہے سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ ہوا، جس کا جواب قسم محذوف ہے، اور وہ ہے تقدیرہ لتبعثن، یعنی تم ضرور و ضرور زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارا معاملہ آسان کرے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا آسان ترجمہ، یعنی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے جو فرمان الہی کا ہر کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں، یعنی کائنات کے معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 6، یعنی یوم ترجف الراجفہ، جس میں پہلا لفظ ہے یوم، گرین کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، اور اسم ظرف زمان ہے، منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، یعنی وہ دن یا جس دن، یہاں پر یہ معنی قیامت کے دن کا ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ ظرف ہے اس لیے مضاف الیہ آئے گا، اور مضاف الیہ آ رہا ہے ترجف۔ اب یہ یہاں پہ لال کلر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک فعل ہے، تو فعل مجرور کیسے ہوگا؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر پہلے جملہ بنتا ہے، اور جب جملہ بن گیا یعنی ایک مفرد کی تعویل میں ہو گیا، اور مفرد کی تعویل میں ہو کے پھر وہ محلاً مجرور ہو کے یوم کے لیے مضاف الیہ ہوگا۔ تو ترجفو یہاں پہ یہ فعل مضارع، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ تو ترجفو را جیم فا اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد میں باب نون پہ آتا ہے، یعنی رجف یرجف رجفن و رجوفن، یعنی زور زور سے ہلنا یا زور زور سے کمپ کپانا۔ تو ترجفو یہاں پہ معنی ہوگا ہل جائے گی۔ کون ہل جائے گا؟ الراجفہ۔ یہ الراجفہ لگا ہے، یعنی معرفہ ہے، اور آخر میں ضمہ ہے، یعنی مرفوع حالت میں ہے، تو یہی ترجفو کے لیے فاعل ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ اور اس طرح ترجفو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ فعلیہ محلاً مجرور ہو کے یوم ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا، تو یہ اسی فعل کا اسم الفاعل ہے مؤنث کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، تو یہاں پہ الراجفہ معنی ہلنے والی، کمپ کمپانے والی۔
تو وہ ہلنے والی ہل جائے گی اس دن۔ تو اس طرح یہ یوم ظرف اپنے مداخلے سے مل کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف مداخلے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ بھی متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ یہاں پہ دو آراء ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ وہ جو ہم نے 5 آیتیں پیچھے گئی ہیں، جو قسم تھی اس کا جواب قسم تھا لتبعثن، تو اس لتبعثن کے متعلق ہو جائے گا۔ اور دوسری رائے ہے کہ یہ یوم ظرف اور مداخلے مل کر مفعول بھی ہو جائیں گے ایک محذوف فعل کے، یعنی اذکر کے۔ اذکر کیا؟ اذکر یوم، اس دن کو یاد کرو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، یعنی اس دن کا ذکر کیا گیا ہے جب پہلے دھماکے سے پوری کائنات ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی مٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 7 ہے تتبعها الرادفہ، جس کا پہلا لفظ ہے تتبع، لال کلر میں ہے، یعنی فعل ہے، فعل مضارع، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، مرفوع وعلامت رفع ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ تا، با اور عین اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں سین کے وزن پہ آتا ہے، یعنی سمع یسمع پر، تو یہ ہو جائے گا تبع یتبع تبعا، یعنی پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ اس کا معنی یہاں پہ ہے پیچھے آئے گی۔ آگے آ رہا ہے ہاں، گرین کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، ضمیر، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ضمائر ہیں سب کے سب اعراب میں مبنی ہیں، تو یہ بھی ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب کے تتبع فعل کے لیے مفعول بھی ہے۔ اور یہ ہاں کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ پچھلی آیت میں آنے والے فاعل الراجفۃ کی طرف، کیونکہ واجفتن مؤنث تھا، اس لیے یہ ہاں مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ تو معنی یہاں پہ ہے اس کے، یعنی اس کے پیچھے آئے گی، کیا آئے گی؟ الرادفۃ، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ میں ہے، یعنی معرفہ ہے، اور یہ فاعل ہے تتبع فعل کا، یعنی فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ اور اس طرح تتبع فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور اس طرح یہ جملہ فعلیہ محلاً منصوب ہو کے پچھلی آیت میں جو راجفت آیا تھا اس کا حال ہو جائے گا، تو راجفت ذو الحال، اور یہ پورا جملہ حال محلاً منصوب ہوگا۔ اور الرادفہ، را دال فا اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد میں سین کے وزن پہ آتا ہے، یعنی سمع یسمع پر، تو یہ ہو جائے گا ردیفہ یردف ردفن، یعنی کسی کے پیچھے سوار ہونا یا پیچھے پیچھے آنا۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والی۔ تو اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی، یعنی پہلے سور کے بعد یہ دوسرا سور ہوگا جس سے سارے آسمان اور زمینیں زلزلے سے اتل پتل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے قلوب یومئذ واجفہ۔ یہاں آپ سارے کے سارے گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی سارے اسماء ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے قلوب، یہ مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ نکرہ ہے، اور یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جب نکرہ اسم میں تخصیص اور تعظیم پائی جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہاں بھی قلوب میں تخصیص پائی جا رہی ہے، یعنی بہت سے دل یا کچھ دل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نکرہ اسم مبتدا کب بن سکتا ہے۔ عربی گرامر یعنی نحو کے اصول کے مطابق عام طور پر مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ خاص صورتیں اور شرائط کے تحت
اسم نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اسم نکرہ کے مبتدا بننے کی اہم ترین صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اسم نکرہ کی صفت بیان ہو، یعنی اس کی نعت بیان ہو یا اس کی صفت محذوف ہو، جیسے رجل عالم عندنا، یا جیسے ہم جو پڑھ رہے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، یہاں قلوب کی صفہ محذوف، یعنی قلوب کثیرۃ یا قلوب قلیلۃ، یہ محذوف صفہ مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، اسم نکرہ کی اضافت کی جائے، یعنی وہ مضاف بن رہا ہو، جیسے طالب علم حاضر، تو یہاں پہ علم نکرہ ہے تو طالب بھی نکرہ ہی ہوا، یہ معرفہ نہیں ہو جاتا۔ نمبر 3، خبر مقدم اگر ظرف یا جار مجرور ہو تو مبتدا اسم نکرہ آ سکتا ہے، جیسے فی الدار رجل یا عندی کتاب۔ چوتھی وجہ، اسم نکرہ سے پہلے حرف نفی موجود ہو، جیسے ما احد قائم، یہ ما حرف نفی ہے، نہیں کے معنی میں، یعنی کوئی بھی کھڑا نہیں ہے۔ پانچویں وجہ، نکرہ سے پہلے حرف استفہام ہو، حمزہ یا حل، جیسے اِلٰہ مع اللہ، تو یہ حرف استفہام ہے اور الہ اس کے بعد میں اسم نکرہ ہے تو یہ مبتدا ہے، یعنی کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے۔ چھٹی وجہ ہے نکرہ اسم دعائیہ ہو، جس میں دعا یا بدعا دونوں ہو سکتی ہیں، جیسے سلام علیکم، تو سلام دعائیہ ہے، اور دوسرا ہے ویل للمطففین، تو ویل یہ بددعا کے لیے ہے، تو دونوں ہی یہاں پہ مبتدا ہیں۔ اور ساتویں وجہ، نکرہ اسم تعجبیہ ہو، یعنی وہ جملہ تعجبیہ ہو، جیسے ما احسن الصدق، تو یہاں پر ما جو ہے یہ ما تعجبیہ نکرہ ہے، مبتدا ہو رہا ہے، تو ما احسن الصدق یعنی سچائی کتنی اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ قلوبن یہاں پہ مبتدا کیوں ہے، کیونکہ اس کی صفہ کثیرۃ یا قلیلۃ محذوف ہیں۔ تو قلوبن یہ قلب کی جمع مکسر ہے جو اسم ذات ہے، مبتدع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، قاف لام با اس کے حروف اصلی ہیں، قلب یقلب قلباً یعنی الٹنا یا پلٹنا، تو یہاں پہ قلوب کا معنی کتنے ہی دل یا بہت سے دل۔ آگے ہیں یوم، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، یوم ظرف زمان منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ علی آخرہ، تو یوم یعنی اس دن یا جس دن۔ اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ آتا ہے اور وہ آ رہا ہے اذن، اصل میں یہ اذ تھا، ذال پہ سکون تھا، لیکن دو کسرہ جو لگی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ مضاف الیہ کے عوض میں جو کہ کانا کذا ہے، تو اذ یعنی جب، یہ بھی ظرف زمان ہے، تو یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائیں گے، کس کے متعلق؟ واجفتن کے، اور واجفتن خبر مبتدائی مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے واحد مؤنث غائب کا، واو جیم فا اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں ضاد کے وزن پہ آتا ہے، یعنی وجف یجف وجفن اور وجوفن، یعنی تھر تھرانا یا کمپ کپانا، تو یہاں پہ اس کا معنی ہے خوف سے لرز اٹھنے والے، کمپ کپانے والے۔ تو اس طرح قلوب مبتدا
اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، یعنی بہت سے دل یا کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، کمپ کپا رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعل منہم، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے، ابصارها خاشعہ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے ابصار، جو بصر کی جمع مکسر ہے، بصر یعنی آنکھ اور ابصار یعنی آنکھیں۔ تو یہ یہاں پہ مبتدا ہے کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، تو اس میں با صاد را اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں باب کاف سے آتا ہے، یعنی کرم یکرم سے۔ تو یہ ہوگا بصورا یا بصورو، بصرن اور بصارتن یعنی دیکھنا، اور یہاں پہ معنی ہے آنکھیں۔ اس کے بعد میں ہے ہا، یہ ضمیر اٹیچ لگا ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا، یہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر ہو کے یہ ابصارو کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہا کس کے لیے آیا ہے؟ اصل میں تو یہ قلوبن کے لیے آیا ہے، اور قلوب کس کے ہیں؟ انسانوں کے، تو آخرکار انسانوں کی طرف لوٹ رہا ہے، کافر انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ہا یعنی ان کی، اور اس کے بعد میں ہے ابصارو کی خبر، خاشعۃن، یہ خبر للمبتدائی مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور یہ بھی اسم الفاعل ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، جس میں خا شین عین حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں فتح یفتح کے وزن پہ آتا ہے، یعنی خشع یخشع خشوعا، یعنی عاجزی دکھانا، جھک جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خاشعتون معنی جھکی ہوئی۔ اس طرح ابصارھا یہ مبتدا اور خاشعتون خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ بھی پچھلے جملے کی طرح جملہ استنافیہ لا محل لہا من الاعراب، یا اس جملے کا بدل ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم۔ ان کی نگاہیں یا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ان لوگوں کی نظریں خوف، شرمندگی اور ذلت کے عالم میں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے، اللہم لا تجعل منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے آج 9 آیتیں مکمل کی۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما، نحو اور صرف سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کی ہدایت بنانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔